جی دوستو، اب ہم بات کریں گے کہ دنیا اور آخرت، اس کا جو بیلنس ہے وہ کیسے کیا جائے۔ زاہد سلیم صاحب ہمیں جو ہے نا اس بارے میں آگاہ کریں گے۔ جی زاہد چشتی صاحب، آپ نے یہ بڑا ہی خوبصورت سوال کیا، اس لیے کہ یہ امبیلنس ہی ہمیں جو زندگی ہے اور آخرت کا کانسیپٹ ہے، یہ اس کے درمیان جو امبیلنس ہے وہی ہمیں تمام تر خرابیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر اس میں بیلنس آ جائے تو اس کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی جس میں خرابی آئے۔ تو اس بیلنس کو کس طرح بنانا ہے، یہ میں کم از کم کوشش کروں گا کہ جو قرآن نے بتایا ہے وہ بتاؤں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ بات چشتہ ہم یہ کر رہے تھے کہ دنیا اور آخرت میں بیلنس کیسے کرنا ہے۔ یہ ایک بڑی امپارٹنٹ سی چیز ہے۔ میں پھر آپ کو کہوں گا کہ ایک عام آدمی، میں چونکہ عالم نہیں ہوں اور میرے پاس تو وہ نالج ہے جو میں نے سنا یا کچھ پڑھا، اور ساتھ یہ ہے کہ میں نے مطلب کچھ تجربات کیے۔ ان تجربات کی روشنی میں جو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو انسان کو یہ بلیف پختہ کرنا ہے، یہ یقین کرنا ہے کہ لائف آفٹر ڈیتھ ہے۔ ہم جتنے بھی ہیں ان میں سے سارے لوگ یہ مانتے ہیں، سارے لوگ یہ کہتے ہیں۔ جو مسلمان ہے وہ کہتا ہے ہاں جی آخرت ہے، وہ کہتا ہے جی حساب ہونا ہے، لیکن دل میں سوچتا ہے کہ یار آج تک تو واپس تو آیا کوئی نہیں، کسی نے بتایا بھی نہیں کہ ادھر کوئی حساب ہوتا ہے، کس طرح ہوتا ہے، انسان کس طرح۔ یہ وہ وسوسے ہیں جو قرآن سے ہٹ کے ہیں۔ قرآن اس میں بڑا کلیئر ہے۔ قرآن اس لیے کلیئر ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جس طرح میں نے تجھے ایک خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا یا ایک ایسی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا، یعنی قرآن جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ خلق الانسان من صلصال کالفخار، کہ میں نے انسان کو کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا۔ کئی جگہوں پہ قرآن میں لکھا ہے کہ میں نے ایسی چیز سے پیدا کیا جو بالکل کسی قابل نہیں ہے، یعنی ایک گندی سی چیز ہے۔ تو اس سے جب انسان کو پیدا کیا، تو جب انسان مرنے جاتا ہے یا مر جاتا ہے اور کہتا ہے جی میں تو مٹی ہو جاؤں گا، تو اس کے بعد اللہ کیسے پیدا کر لے گا؟ جی تو اللہ کہتا ہے کہ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کہ کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ میں جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، میں اس کو پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا؟ میں تو وَهُوَ اللطیف الخبیر ہوں، میں تو اتنی باریک بینی میں چیزیں دیکھتا ہوں کہ تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ سب سے پہلے تو جب دنیا اور آخرت کا آپ نے تقابل کرنا ہے تو یہ دیکھنا ہے کہ جس بندے نے تقابل کرنا ہے کیا وہ آخرت میں ایمان بھی رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا۔ اور وہ اس ایمان کی میں آپ کو ضرور سورہ بقرہ کی ایک آیت کی طرف ریفرنس دوں گا کہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، آپ میں سے کچھ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں اور آخرت کو بھی مانتے ہیں، جی، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ مومن نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، وہ تو دلوں میں جو چیز ہے اس کو بھی سمجھتا ہے، اور بالکل آپ ابھی آپ کے دل میں سوچ پہنچی ہے تو اللہ کو سب پتہ ہے کہ یہ کیا سوچ رہا ہے۔ جی میں اور آپ ایک دوسرے کو نہیں بتا سکتے، کیونکہ یہ اللہ نے خود ہی پردہ رکھا کہ ہم آپ آپس کی دل کی بات جو ہے جب تک آپ منہ سے اظہار نہیں کریں گے نہیں پتہ چلے گا۔ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم ایک دوسرے کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں تو کوئی انسان دوسرے کے پاس بیٹھ بھی نہ سکے، کیونکہ ہم تو حسد اور اکارت اور ان چیزوں کی نظر سے چیزیں دیکھتے ہیں۔ ہم بندے سے بات کر رہے ہوتے ہیں، اس سے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور اس کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، اندر سے کہہ رہے ہوتے ہیں یار یہ کتنا فضول آدمی ہے، یعنی یہ سوچ ہے آپ کی، اور آپ اس کو منہ پہ تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ جو انسان ہے اس کے اندر اگر یہ چیز پیدا ہوگی، شک آ گیا، جس پہ وہ جیسے کفار کرتے تھے، سوال کرتے تھے کہ یہ کیسے ہوگا کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو پھر ہم دوبارہ کیسے ہوں گے۔ تو میں نے پچھلے دنوں ایک صحیح بخاری میں ایک حدیث پڑھی، وہ بڑی خوبصورت اس میں
کہ ایک آدمی جو ہے وہ مرنے لگتا ہے تو اپنے بیٹوں کو اکٹھا کرتا ہے جی اور ان کو کہتا ہے کہ آپ میری بات سنیں، کہ میں جب سوچتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ میں نے تو سب کچھ آپ کے لیے کرتا رہا، میں نے تو اللہ کے لیے کیا ہی کچھ نہیں ہے، تو اب میرا آخری وقت ہے تو مجھے ڈر لگ رہا ہے، جی تو آپ ایک کام کریں کہ مجھے آپ نے دفن نہیں کرنا، جلانا ہے، جی اور مجھے جلا کے جو میری راکھ بچے جتنی بھی آپ کو ملے وہ راکھ جو ہے اس کو پھر رگڑنا ہے، جیسے طبیب جو ہیں یا حکیم جو ہیں وہ کشتے بناتے ہیں، جی جی آپ نے اس کو اس طرح باریک کرنا ہے کہ بالکل آخری حد تک پہنچ جائے، جی اور جب وہ باریک ہو جائے تو پھر جہاں تیز ہوا چل رہی ہے آپ اس ہوا میں اس کو اڑا دیں۔ جی تو جب اس کا آخری وقت آیا تو بیٹوں نے وصیت کے مطابق اس کو ایسے ہی کیا، جی ہوا میں اڑا دیا، تو جو ہی ہوا نے اس کو آگے پہنچایا اڑایا تو اللہ نے کن فیکون کہا اور پھر وہ بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو تو اللہ نے اس سے پوچھا کہ بھی یہ تو کیوں نے کیا اس طرح کہ تو نے پہلے اپنے آپ کو جلوایا ہے پھر، تو اس نے کہا کہ اے میرے رب مجھے تجھ سے ڈر آ گیا تھا، تو اللہ نے کہا اچھا تو میرے سے ڈر گیا تھا؟ تو اس نے کہا جی میں آپ سے، یا میرے رب میں تیرے سے ڈر گیا تھا چونکہ میرے پاس تو تھا ہی کچھ نہیں جو آپ کے سامنے، تو اللہ نے کہا جا تجھے اسی بات پہ میں نے بخشا کہ تو میرے سے ڈر گیا تھا۔ تو اللہ لیکن ایک بات ذہن میں رکھے کہ اب اس کے ذہن میں یہ تھا کہ اگر میں اتنا باریک ہو جاؤں گا تو شاید اللہ تعالیٰ کے سامنے مجھے پیش نہیں ہے، تو ہر انسان جو ادھر اس زندگی میں رہ رہا ہے کیونکہ کوئی واپس آ کے اس کو نہیں بتاتا کہ آگے کی کائنات کیا ہے اور وہ کس طرح ہے، تو عام آدمی جس کا علم تھوڑا ہے یا جس کو پوری تفصیلات نہیں ہے، یا تو وہ پکا مسلمان ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز جو بھی اس کو بتائی جاتی ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ یہ سچ ہے، یا وہ بندہ ہوتا ہے جس نے تھوڑا بہت پڑھ لیا، خاص طور پہ میں یہ جو انگریزی علم پڑھے ہوئے ہم لوگ ہیں، یعنی سائنس پڑھی ہوئی ہے یا یونیورسٹیوں میں پڑھے ہوئے ہیں اور قرآن بالکل نہیں پڑھا ہوا، یا پڑھا ہوا ہے تو اس کی چند صورتیں یاد کر کے نماز جو ہے وہ اس کو ادائیگی کرتے ہیں، لیکن قرآن کو بھی اس طرح سے پڑھیں جس طرح کہ آپ اپنے ماسٹر پی ایچ ڈی کرنے کے تھیسز لکھتے ہیں تو آپ قرآن کو بھی اس طرح پڑھیں اور اس کے اندر جائیں۔ تو جب وہ نہیں پتہ ہوتا تو پھر میرے ذہن میں، آپ کے ذہن میں، دوسرے کے ذہن میں یہ وسوسے آتے ہیں کہ یار اللہ تعالیٰ اگلی دنیا پتہ نہیں کیا ہے، کس طرح ہوگی، ایسے ہوگی ایسے ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ معافی کر دے گا، تو اس کا مطلب ہے آپ کو پوری طرح لائف آفٹر ڈیتھ پہ یقین نہیں۔ سب سے پہلے تو جب آپ نے دنیا اور آخرت کی بات کرنی ہے اور اس کو بیلنس کرنے کی بات کرنی ہے تو یہ ڈٹرمن کرنا ہے کہ جو بندہ بیلنس وہی کر سکتا ہے جو لائف آفٹر ڈیتھ پہ 1001% یقین رکھتا ہے، اور اس کو یہ پتہ ہے کہ جس طرح میں ادھر کھڑا ہوں اسی طرح میں نے اللہ کے سامنے اس وقت کھڑا ہونا اور اس دنیا میں کھڑا ہونا جسے آپ لائف آفٹر ڈیتھ کہتے ہیں، تو اس کی زندگی میں کبھی کوئی پرابلم نہیں آئے گا اور وہ بیلنس کرے گا۔ دوسرا جو ہے وہ بیلنس نہیں کرے گا، وہ ہر وقت اس نقطے پہ رہے گا کہ یار آگے پتہ نہیں کیا ہونا ہے، جو یہ دنیا اللہ نے تو یہ دی ہے، ٹائم دیا ہے، تو اس کو میں یوٹیلائز کر لوں اور جس طرح میری مرضی ہے اس طرح کر لیں، تو پھر وہ بیلنس کبھی بھی نہیں ہوگا، وہ اس دنیا کے پیچھے لگا رہے گا اور اگلے اس توقع پہ رہے گا دو چیزوں پہ، یا تو اس کو مانے گا ہی نہیں، اندر سے دل سے مانے گا نہیں، اگر مانے گا تو اس شک سے مانے گا کہ یار پتہ نہیں کیا ہونا ہے، ہونا بھی ہے یا نہیں ہونا، مطلب اللہ معاف کرے اس چیز کو، کیونکہ یہ یقین جب آ جائے پھر آپ کی دنیا بیلنس ہے۔ چشتی صاحب آپ اللہ کا خوف رکھتے ہیں، آپ کی دنیا بیلنس ہے، آپ کو نہ بیلنس چاہیے، آپ کو نہ اس طرح کی چاہیے، اللہ تو کہتا ہے کہ آپ کو آج کے دن میں نے دیا ہے، یہ اس کا میرا شکر کرو، اگلے دن میرا ذمہ ہے، میں آپ کو دوں گا اگر میرے پہ توقع رکھتا ہے۔ وہ پھر بیلنس نہیں کر سکے گا وہ بندہ جو دولت کے پیچھے لگا ہوا ہے، جو دوستیوں کے پیچھے لگا ہوا ہے، جو اس چیز کے پیچھے لگا ہوا ہے، مجھے جاہ و جلال میں رہے، مجھے اس سوسائٹی میں مجھے وہ، تو جب بندوں کے پیچھے جاؤ گے پھر لائف آفٹر ڈیتھ اور آپ اپنے چیزوں کو بیلنس نہیں کر